یہ جو بارش کا موسم ہے، ایک طرف یہ بارش سوکھی ہوئی زمین کو زندہ کرتی ہے، مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے، کھیتی کو اگا دیتی ہے، فصل کو اگا دیتی ہے، گرمی کو ختم کر دیتی ہے، گرمی کو توڑ دیتی ہے۔ تو دوسری طرف یہی بارش فصل خراب کر دیتی ہے، کھیتیاں خراب کر دیتی ہے، راستے توڑ دیتی ہے اور لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بن جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کا ایک طریقہ بتایا ہے کہ کس حالت کے اندر میں کس طریقے سے رہنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کے اندر میں، قرآن کریم کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سی جگہ کے اوپر پانی کی قدر و قیمت کو سمجھایا ہے کہ یہ پانی جو ہے یہ ہمارے لیے کتنا قیمتی ہے۔ یہ بارش جو نازل ہوتی ہے، یہ بارش ہمارے لیے کتنی قیمتی ہے، بلکہ یہ کہا جائے کہ یہ بارش، یہ پانی ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے عظیم نعمت، بڑی نعمت کون سی ہے؟ پانی ہے۔ بارش کا اپنے وقت کے اوپر گرنا۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی کے ذریعے سے بنایا، اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ جب گرمی پڑتی ہے، گرمی کی شدت ہوتی ہے یا گرمی کا موسم ہوتا ہے تو زمین بنجر ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے زمین مر چکی ہے۔ لیکن جب اس مردہ زمین کے اوپر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بارش نازل ہوتی ہے تو یہی مردہ زمین ہری بھری ہو جاتی ہے۔ تو جہاں ایک طرف یہ بارش رحمت ہے، جہاں ایک طرف یہ بارش نعمت ہے، تو دوسری طرف یہی بارش جب حد سے بڑھ جاوے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب بن جاتی ہے اور عذاب کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کا ذکر فرمایا ہے، اور اس واقعے کے تحت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو عذاب نازل ہوا تھا اس عذاب کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ عذاب کون سا تھا؟ پانی۔ کون سا عذاب تھا؟ پانی کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو ہلاک ہوئی وہ کس کے ذریعے سے ہلاک ہوئی؟ پانی کے ذریعے سے ہلاک ہوئی۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام نے ایک دعا مانگی تھی کہ اللہ تیرے ایک بھی نافرمان کو اس دنیا میں مت چھوڑ، اور اس ایک دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی برسایا، آسمان سے پانی برسایا، زمین سے بھی پانی نکلنا شروع ہوا۔ آسمان سے تو پانی برس ہی رہا تھا، لیکن زمین سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ جو تنور ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں چولہا، جس کے اوپر کھانا پکایا جاتا ہے، روٹیاں بنائی جاتی ہے، اس تندور کے اندر سے بھی پانی نکلنا شروع ہو گیا۔ اور اتنا پانی نکلا اور آسمان سے اتنا پانی برسا کہ گھر اور چھت کی بات تو بہت دور گئی، پہاڑوں کے پہاڑ اس پانی کے اندر میں ڈوب، اور جتنے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اوپر سوار تھے وہ تو سب بچ گئے، اس کے علاوہ جتنے بھی افراد تھے تمام کے تمام افراد اس طوفان نوح کے اندر میں ختم ہو گئے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں ایک طرف یہ پانی رحمت ہے، جہاں ایک طرف یہ پانی اور یہ بارش رحمت ہے، برکت ہے، تو دوسری طرف جب یہی بارش حد سے زیادہ ہو جاوے تو وہ عذاب کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس لیے شریعت نے ہمیں دونوں چیزیں بتائی ہے کہ جب بارش اعتدال کے اندر میں ہو تو کون سی دعا پڑھی جائے، اور جب بارش حد سے زیادہ بڑھ جاوے تو کون سی دعا پڑھی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتی ہے، آپ ارشاد فرماتی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بادل چھا جاتے تھے، گھٹائیں چھا جاتی تھی، حضرت عائشہ کے الفاظ ہے کہ جب گھٹائیں چھا جاتی تھی یعنی بادل چھا جاتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا۔ آپ ڈر سا محسوس کرتے تھے، ایک بے چینی سے محسوس کرتے ہیں، جیسے بے چینی کے اندر میں انسان ادھر ادھر چکر لگاتا ہے، گھومتا رہتا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے چینی کی حالت کے اندر میں یا تو گھروں کے اندر میں چکر لگایا کرتے تھے یا مسجد کے اندر میں چکر لگایا کرتے تھے، یعنی ڈر جاتے تھے۔ صحابہ کا بھی یہ معمول رہا ہے۔
ایک تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے زمانے کے اندر میں سخت اندھیرا ہو گیا، دین کے اندر میں اندھیرا ہو گیا، سخت اندھیرا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں بھاگتا ہوا ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے جا کر کے پوچھا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسی نوبت آتی تھی؟ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دور کے اندر میں، ایسے حالت کے اندر میں آپ کیا طریقہ اختیار کرتے تھے؟ آپ صحابی ہے اور صحابی ہے، آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے، تو یہ پوچھنے کے لیے گئے تھے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے نوبت آتی تھی، اور اگر ایسے نوبت آتی تھی تو آپ کا عمل کیا ہوتا تھا؟ یعنی ہر چیز کے اندر میں یہ دیکھتے تھے کہ اس کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہے، ہر چیز کے اندر میں وہ یہ دیکھتے تھے۔ صرف بارش اور ہوا اور آندھی کی بات ہی نہیں کرتے، ہر چیز کے اندر میں، چاہے وہ اپنی عبادت کی لائن سے ہو، ضرورت کی لائن سے ہو، گھر کے مسئلے سے ہو، بازار کے مسئلے سے ہو، جو بھی مسئلہ ہو، صحابہ کی ایک عادت یہ ہوتی تھی، وہ ہر چیز کے اندر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو دیکھتے تھے کہ اس حالت میں اللہ کے نبی نے کیا عمل کیا ہے۔ تو وہ تابعی صحابی کے پاس گئے، جا کر کے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسی نوبت آتی تھی، یعنی ایسا اندھیرا ہو جاتا تھا، اور جب اندھیرا ہو جاتا تھا تو آپ کا کیا طرز عمل تھا، آپ کیا عمل کرتے تھے؟ تو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ذرا سی ہوا تیز چلتی تھی تو ہم فوراً دوڑ کر کے مسجد کے اندر میں داخل ہو جاتے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں قیامت تو واقع نہ ہو گئی۔ یعنی ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اس موقع کے اوپر ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتی ہے کہ جب بادل چھا جاتے تھے، گھٹائیں چھا جاتی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، اور جب ہلکی بارش ہوتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم صیبا نافعا۔ اتنی سی دعا ہے، چھوٹی سی دعا، اللہم صیبا نافعا۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اے اللہ اس بارش کو ہمارے لیے رحمت والی بارش بنا دے، نفع والی بارش بنا دے، اللہم صیبا نافعا۔ اور جب حد سے زیادہ بارش ہوتی تھی، یعنی بارش بہت زیادہ ہوتی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الآکام والضراب وبطون الاودیۃ ومنابت الشجر۔ یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ بارش جب حد سے زیادہ ہو، بہت زیادہ ہو، تو بارش کو بند کرنے کی دعا نہ کی جائے بلکہ اس کی جگہ کو بدلنے کی دعا کی جائے، یہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بند ہونے کی دعا نہیں کی بلکہ بارش کے رخ ہونے کی، بارش کے رخ کو بدلنے کی دعا کی۔ فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ یہ بارش جو حد سے زیادہ بڑھ رہی ہے یہ ہمارے اوپر مت برسا بلکہ ہمارے اطراف میں برسا جہاں ضرورت ہے۔ پھر آگے خود وضاحت فرمائی، اللہم علی الآکام، کہاں برسنا ہے؟ تو کہا ٹیلوں کے اوپر، ٹیکروں کے اوپر بارش برسا، والضراب، پہاڑوں کے اوپر بارش برسا، وبطون الاودیۃ، یا وادیوں کے اندر میں بارش برسا، ومنابت الشجر، اور جنگلوں کے اندر میں جہاں پر درخت اگنے کی جگہ ہے وہاں پر بارش نازل فرما، اس لیے کہ وہاں پر بارش کی زیادہ ضرورت ہے۔ تو ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جب بارش درمیانی ہو تو یہ دعا پڑھی جائے، اللہم صیبا نافعا، یا اللہ اس بارش کو ہمارے لیے نفع والی بنا دے، برکت والی بنا دے، اور جب بارش حد سے زیادہ بڑھ جاوے تو دعا مانگی جائے اللہم حوالینا ولا علینا۔ اگر پوری دعا نہیں آتی تو کم سے کم اتنی پڑھے، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم حوالینا ولا علینا۔ حوالینا یعنی یا اللہ اس بارش کو ہمارے ارد گرد برسا، ولا علینا، نہ کہ ہمارے اوپر۔ اگر ہم پوری دعا، اس لیے کہ پوری دعا مشکل ہے، اس کے الفاظ بھی مشکل ہے، تو یہ تو چھوٹی سی دعا ہے۔ جب بارش درمیانی ہو تو پڑھے اللہم صیبا نافعا، اور جب بارش حد سے زیادہ بڑھ جاوے
تو دعا مانگے اللہم حوالینا ولا علینا۔ لیکن شریعت ہمیں یہ نہیں کہتی کہ صرف دعا کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھ جاؤ، تدبیر اختیار کرنے کا نام بھی شریعت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف دعا کے لیے اور کام ہو جائے گا، نہیں، تدبیر بھی اختیار کرنا ہے۔ تدبیر کیا اختیار کرنی ہے؟ ہمارے گھر کے نالے جہاں سے پانی برستا ہے یا چھت ہے، فرمایا اس کو صاف رکھیں تاکہ پانی وہاں پر جمع نہ ہو۔ اسی طریقے سے وہ علاقہ جہاں پانی جمع رہتا ہے وہاں سے پانی کے نکلنے کا راستہ بنا دے تاکہ جو خراب پانی ہے، کیچڑ والا پانی ہے، گندا پانی ہے، وہ اس نالی کے ذریعے سے کھیتوں کے اندر میں یا نہروں اور ندیوں کے اندر میں چلا جائے۔ اور مزید یہ بھی آگے کہا کہ بارش کے موسم کے اندر میں صاف صفائی کا اہتمام کیا جاوے تاکہ بیماریوں سے ہماری حفاظت ہو جائے۔ دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ الحمدللہ ہمارے گھر پکے ہیں، ہم پکے گھروں کے اندر میں رہتے، لیکن ہمارے محلوں کے اندر میں، ہماری بستی کے اندر میں بہت سارے مکانات ایسے ہیں جو کچے ہیں یا ان کی چھتیں کچی ہے جو ٹپکتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے گھروں کے اندر میں پانی گھس چکا ہے یا ان کے گھروں کے اندر میں پانی گھس جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے لیے رہنے میں تکلیف ہوتی ہے، سونے میں تکلیف ہوتی ہے اور کھانے کے اندر میں تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ بیان فرمایا کہ بہت سارے حضرات ہمارے علاقے کے اندر میں ایسے ہیں جو روزانہ کماتے ہیں اور کما کر لاتے ہیں اور روزانہ کھاتے ہیں۔ اب چونکہ بارش کی وجہ سے راستے بند ہیں، ان کے کام کاج بند ہے، یہ بیچارے نہیں جا سکتے، تو ایسے لوگوں کے لیے اناج کا، پانی کا، کھانے کا انتظام کیا جائے۔ ہمارا کام یہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے، جو پہلے دعائیں بتائی وہ تو دعا مانگنا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جن چیزوں سے جو چیز کرنے کے لیے کہی گئی اس کو کرنا ہے، ساتھ میں حقوق العباد کو اس طریقے سے انجام دینا ہے۔ جن کے گھر کچے ہیں ان کو پلاسٹک یا تریپال لا کر کے دے دیوے یا خود لگا کر کے دے دیوے تاکہ ان کے گھروں کے اندر میں پانی ٹپکنا بند ہو جاوے اور وہ سکون کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر میں رہ سکے۔ جن لوگوں کے گھروں کے اندر میں پانی گھس جاتا ہے، وہ نہیں رہ پاتے، انہیں وہاں سے نکال کر کسی اچھی جگہ کے اوپر رکھا جائے، ان کے لیے رہنے کا انتظام کیا جاوے۔ اور جو بیچارے اس بارش کے موسم کے اندر میں نہیں جا پاتے، ان کے لیے اناج کا، کھانے کا انتظام کیا جاوے۔ حدیث شریف کے اندر میں آتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، میرے اور آپ کے آقا سبز گنبد کے مکی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان کسی مومن کی ایک تکلیف کو دور کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے قیامت کی سختیوں میں سے کسی سختی کو ختم فرما دیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت! دنیا کی تکلیف کوئی تکلیف نہیں ہے، دنیا کی سختی کوئی سختی نہیں ہے، آخرت کی تکلیف اور قیامت کے دن کی جو سختی ہے وہ دنیا کی تکلیفوں سے ہزاروں لاکھوں گنا بڑی ہوئی ہے۔ ہم کسی کی دنیا کی ایک تکلیف کو دور کر دیں گے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی سختیوں میں سے کسی سختی کو ہمارے لیے دور فرما دیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت!